ہیلو ایوریون، السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں اس ہستی کے بارے میں کہ جن کی عبادت اور گریہ نے انہیں سجاد اور زین العابدین جیسے عظیم القاب عطا کیے۔ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کی، جن کی پوری زندگی صبر، حلم، علم اور خوف خدا کی روشن تصویریں۔ حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کی ولادت 38 ہجری میں مدینہ منورہ میں ہوئی۔ آپ کا اصل نام علی بن حسین ہے۔ آپ کی والدہ ایران کی شہزادی حضرت شاہ زنان بنت یزجرد تھیں، اس لیے آپ کا نسب ایک طرف رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا ہے اور دوسری طرف شاہی خاندان سے۔ ابتدائی بچپن آپ کا انتہائی پاکیزہ ماحول میں گزرا۔ نانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھرانہ، باپ حضرت امام حسین، چچا حضرت امام حسن، گویا ہر طرف عظمت ہی عظمت، نور ہی نور۔ امام زین العابدین علیہ السلام کی زندگی کا سب سے اہم اور سب سے کڑا لمحہ مارکہ کربلا ہے۔ اس وقت آپ شدید بیمار تھے، اسی وجہ سے جہاد میں شریک نہ ہو سکے، مگر کربلا کے تمام مناظر آپ کی آنکھوں کے سامنے تھے۔ آپ نے اپنے والد امام حسین، اپنے بھائیوں، چچاؤں، بنی ہاشم کے جوانوں کو ایک ایک کر کے شہید ہوتے دیکھا، مگر صبر و رضا کی ایسی مثال قائم کی کہ رہتی دنیا تک یاد رکھی جائے گی۔ شہادت امام حسین کے بعد اہل بیت کی قیادت آپ کے ہاتھ میں آئی۔ اس سفر اسیری میں آپ نے خطبات اور دعاؤں کے ذریعے اسلام کی اصل روح کو زندہ رکھا۔ شام کے دربار میں آپ کے 2-3 جملے آج بھی تاریخ کے سینے پر نقش ہیں: ایھا الناس من عرفنی فقد عرفنی ومن لم یعرفنی فانا ابن مکہ ومنا۔ آپ نے ظلم کے پردے چاک کر دیے اور یزید کی حقیقت امت کے سامنے واضح کر دی۔ آپ کی عبادت اور دعائیں اتنی عظیم تھیں کہ آپ کے دعائیہ کلمات کو صحیفہ سجادیہ کے نام سے جمع کیا گیا۔ یہ کتاب قرآن اور حدیث کے بعد زبور آل محمد کہلاتی ہے۔ اس میں انسان کے ہر درد، ہر ضرورت اور ہر احساس کے لیے دعا موجود ہے، چاہے وہ خوف کی دعا ہو، رزق کی، بیماری کی، دنیا و آخرت کی۔ یہ مجموعہ امام زین العابدین علیہ السلام کی روحانی عظمت کا ثبوت ہے۔ راتوں کی تنہائیوں میں آپ کا قیام ناقابل بیان ہے۔ آپ سجدے میں گھنٹوں روتے رہتے تھے، اسی وجہ سے لوگ آپ کو سجاد یعنی بار بار سجدہ کرنے والا کہتے تھے۔ آپ کے جسم پر سجدوں کے نشانات پکے ہو چکے تھے۔ جب کبھی وضو کرتے تو آپ کا چہرہ پیلا پڑ جاتا۔ لوگ پوچھتے، اے فرزند رسول، یہ کیفیت کیوں؟ آپ جواب دیتے، کیا تم نہیں جانتے میں کس کے حضور کھڑا ہونے جا رہا ہوں؟ آپ کے اخلاق کا یہ عالم تھا کہ سال بھر لوگوں کی خدمت خیفہ طور پر کرتے رہتے۔ مدینہ کے درجنوں گھر ایسے تھے جن کی ضرورتیں رات کے اندھیرے میں ایک نامعلوم شخص پورا کرتا تھا۔ وفات کے بعد پتہ چلا کہ وہ شخص امام زین العابدین تھے۔ آپ غلاموں کو آزاد کرنے میں سب سے آگے تھے۔ ہر سال آپ کئی غلام خرید کر آزاد کر دیتے، ان کی تعلیم و تربیت کرتے اور پھر انہیں معاشرے میں عزت کے ساتھ رہنے کا طریقہ سکھاتے۔ کربلا کے بعد مروان، یزید اور ولید جیسے حکمرانوں کا دور تھا، مگر آپ نے کبھی صبر کا دامن نہیں چھوڑا۔ آپ نے اسلحے کے بجائے علم، دعا اور عبادت سے دلوں کو فتح کیا۔ آپ کا نرم لہجہ، حکمت اور خدا خوفی نے ہزاروں لوگوں کے دل بدل دیے۔ آپ 95 ہجری میں مدینہ منورہ میں وصال فرما گئے۔ آپ کی قبر جنت البقیع میں ہے۔ مدینہ آج بھی آپ کی عبادتوں کی خوشبو سے مہکتا ہے۔ امام زین العابدین علیہ السلام ہمیں یہی درس دیتے ہیں کہ زندگی میں خواہ کتنی بھی آزمائشیں کیوں نہ آئیں، انسان اگر صبر، عبادت، اخلاق اور خدمت خلق سے جڑا رہے تو اللہ اس کے دل کو نور سے بھر دیتا ہے۔ آئیے ان عظیم ہستیوں کی زندگیوں کو صرف پڑھیں نہیں، اپنی زندگی میں اتاریں بھی۔ انشاءاللہ العزیز اللہ ہمیں بہتر زندگی اور بہتر اجر عطا فرمائے گا۔ آمین ثم آمین۔